السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز. میں کا میزبان عبدالغفار پرام ریپلے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت ہی ہیپننگ ڈے ہے جناب، چونکہ کل باکسنگ ڈے ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے. آج قائد اعظم ڈے بھی ہے، کرسمس بھی ہے، اسی طرح بہت سارے آج 25 دسمبر ونٹر سیزنز. ایک گریٹنگز جو ہے وہ کہتے ہیں نا سیزنز گریٹنگز، وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے. اور آئی ریئلی ہوپ کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے کل ضرور ایک اچھی فائٹ کرے. اور پاکستان آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ تو بہت بری طرح ہار گیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر روز ایک نئی امید ہوتی ہے. تو امید ہے کہ پاکستان ٹیم ان غلطیوں سے سبق سیکھے گی، اپنے کمبینیشن کو بہتر کرے گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ فائٹ پیک کا ایلیمنٹ نظر آئے. ہمیں لگے کہ ہماری ٹیم لڑ رہی ہے، اور یہی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جیت ہار تو چلیں ہو جاتی ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں، آپ اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو، تو لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آج کا پروگرام بڑا اسپیشل ہے، جو کہ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. پاکستان میں اردو کمیونٹی کا جب ذکر آتا ہے تو منیر حسین صاحب مرحوم اخبار وطن، ان کا کون بھول سکتا ہے. اس کے بعد حسن جلیل صاحب، جن کی وائس ہمارے بچپن کی یادوں میں سے ایک ہے، ہماری جنریشن جو ہے، اور اب بہت سارے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جب بھی اردو کمیونٹی کا ذکر آتا ہے حسن جلیل صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. سر السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ. ضرور بات کریں گے حسن صاحب سے، اوور آل پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بھی، پاسٹ اور پریزنٹ کا تھوڑا کمپیریزن بھی کریں گے. لیکن چونکہ ٹیسٹ میچ کل شروع ہو رہا ہے تو دو ایلیمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھے، لیکن ہمارے جو گیسٹ ہیں آج ان کے لیے بڑا اسپیشل ڈے ہے. اور سب سے پہلے حسن صاحب سالگرہ مبارک ماشاءاللہ آپ کو. اور مجھے آپ ریکارڈ ابھی ہم جب پروگرام کر رہے ہیں اس پر پتہ چلا، اور ماشاءاللہ حسن صاحب آئی تھنک اس کے اوپر ضرور بات کریں گے جو اردو کمیونٹی اور اوور آل. لیکن جو آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم موجود ہے تو اس پہ سر کچھ فرمائیے گا کہ پہلا ٹیسٹ تو ایسے لگا جیسے ہم کمبینیشن ہی صحیح طرح نہیں بنا پائے، ہمارے بالرز، پھر خرم شہزاد کی انجری ہو گئی. کیا لگتا ہے حسن بھائی آپ کو کہ اس سیکنڈ ٹیسٹ میں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اور اتنی مضبوط آسٹریلین ٹیم کو اب تو پہلے ہمیں کمپیٹ کرنا پڑے گا، جیت ہار کی بات تو میں بھی کر نہیں سکتا. جی سر، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آسٹریلیا میں ہمارا ریکارڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی اتنا امپریسو کبھی بھی نہیں رہا. ہمیشہ ہم جب بھی ڈاؤن انڈر گئے ہم ڈاؤن ہی ہوئے. بالکل. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری نہیں کرتے. ہمارا فٹنس لیول باقی ٹیموں کے مقابلے میں بہت کم ہے. آسٹریلیا میں فٹنس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو سوائل ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے، نمبر ون. اسی طرح ان کی جو پچز ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہیں، اس پہ بھی آپ کو بہت ٹیکنیک کے اعتبار سے اور دیکھ بھال کے بالنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور بیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ہماری تیاری کبھی بھی اس طرح نہیں رہی جس طرح آسٹریلیا میں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب ٹرانزیشن پیریڈ سر ہمارا بہت ہی عجیب و غریب ہو گیا کہ ورلڈ کپ سے پہلے، ورلڈ کپ آسٹریلیا ٹور سے پہلے بالکل ورلڈ کپ. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ورلڈ کپ جب آتا ہے اور جب اس میں شکست ہوتی ہے تو پورا کا پورا نظام ہی ہم تبدیل کر دیتے ہیں، سوائے اس بار کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تبدیل نہیں ہوئے، باقی سب کچھ تبدیل ہو گیا. لیکن حسن بھائی کسی طور یہ آئیڈیل نہیں تھا، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا اگر کوئی چیز آپ کی کنسسٹنسی میں چل بھی رہی تھی، یعنی کہ آپ کے کوچز سری لنکا میں آپ کو سیریز جتوا چکے تھے، بابر اعظم کپتان تھے، فرق پڑتا ہے حسن جلیل صاحب جب اتنی ساری چینجز ہوتی ہیں. اور اس بار تو ہم نے بہت زیادہ چینجز کر دی، آلموسٹ پورا بالکل 360 چینج ہم نے ڈگری کا جو ہے وہ یو ٹرن لیا، اور ہم نے سارے کوچز تبدیل کر دیے، ہماری مینجمنٹ تبدیل ہو گئی، اور اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے ٹیم پر. ڈیفینیٹلی غفار، دو تین چیزیں علاوہ ٹیم پر توجہ دینے کے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو کرنی چاہیے. نمبر ون یہ کہ جو کرکٹ کا سربراہ ہے اس میں اتنی جلدی تبدیلیاں بہت ہی خطرناک ہیں، ٹیم کے لیے بھی اور کرکٹ کے اسٹرکچر کے لیے بھی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سربراہ جو بھی آئے اس سے بڑا بیلنسڈ ہونا چاہیے. اور ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنا کم وہ بولے اتنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہر معاملے میں آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. ورلڈ کپ ہو رہا ہے جب بھی آپ بول رہے ہیں، ورلڈ کپ ختم ہو گیا جب بھی آپ بول رہے ہیں. جی ہاں، تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کبھی آپ نے دوسرے کرکٹ بورڈز کے سربراہوں کو سنا ہے ٹیلی ویژن پہ آتے ہوئے، انٹرویو دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے؟ تو ایک تو اس کا بہت ضروری خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہماری جو سلیکشن ہے اس میں نہیں ہے. ہم نے اپنے نئے کھلاڑیوں کو گروم نہیں کیا. ہم سلیکٹ کرتے ہیں، 2-3 میچز کھلاتے ہیں، اگر وہ اچھا پرفارم نہ کریں تو وہ باہر کر دیتے ہیں. جبکہ ایک ٹیلنٹ بڑی مشکل سے سامنے آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹیلنٹ پر توجہ دیں، اس سے مواقع دیے جائیں، اس کو گروم کیا جائے. تو گرومنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ نے بات کی پہلے ٹیسٹ میچ کی، تو ظاہر ہے جس طرح امید تھی ویسی پرفارمنس ہوئی. اور انفارچونیٹلی ہماری وہ بالنگ جس کا بڑا شہرہ تھا وہ انتہائی ویک نظر آئی.
یہ تو آپ شکر کیجئے کہ ہمارے 2 نئے لڑکوں نے بہت ہی ایکسیپشنل بولنگ کی بالکل، اور بہت اچھی شہزاد ایفرٹ عامر کی. جی ہاں، جمال. اور بڑا ٹیلنٹ ہے ان میں. لیکن شاہین آفریدی کا آؤٹ آف فارم ہونا ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے. پھر اتنے عرصے سے جب سے سعید اجمل گئے ہیں، آپ یہ دیکھیے کوئی اسپنر ہم پیدا نہیں کر پائے، بالکل، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمبینیشن پہ بڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے اور سائم ایوب کو موقع دینا چاہیے. ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ پلیئر. ٹھیک ہے. آپ کو ایک ایسا پلیئر لانے کی ضرورت ہے جو ٹیم کو انسپائر کرے، جو رن ریٹ آپ کا بڑھائے، جو بالنگ پر اٹیک کرے بجائے اس کے ڈیفینسو ہونے کے. اس کو لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نعمان کو بھی نہ کھلایا جانا غلطی تھی. آپ کے پاس ایک ہی اسپنر تھا لیکن سننے میں آیا کہ ان کی انگلی میں بھی چوٹ تھی. ساجد حالانکہ پہنچ گئے تھے لیکن شاید جیٹ لیگ تھا جو بھی جی تھا. وہ تو بالکل لاسٹ منٹ میں پہنچے تھے. بالکل بالکل آخر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک جینون اسپنر کو کھلانا ضروری ہے. اور اسی طرح بالنگ میں اب خرم باہر ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں محمد وسیم کو کھلانا چاہیے. محمد وسیم کو میں ہمیشہ بڑا فیور کرتا آیا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہی از اے وکٹ ٹیکنگ بالر. وہ تھوڑی سی اپنی لائن اور لینگتھ اور بہتر کر لیں تو اس میں سوئنگ بھی ہے، اس کی سلو ڈیلیوری بھی ہے، وہ یارکر بھی اچھے پھینکتا ہے اور وکٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے سر. آپ نے شاہین شاہ آفریدی کا بالکل صحیح تذکرہ کیا کیونکہ ورلڈ کپ میں ان کی وکٹیں ضرور تھیں لیکن وہ امپیکٹ وکٹیں نہیں تھیں. تاثر نہیں چھوڑ سکے وہ اپنا ایک ورلڈ کلاس بالر کا. ہم جس زمانے میں بات کرتے ہیں، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے جب واپس آؤں گا تو میں ضرور حسن صاحب پہ ڈسکس کروں گا کیونکہ انہوں نے بڑا ایک شاندار ہمارا جو ایک ماضی ہے اس کا یہ اس کے عینی شاہد ہیں. انہوں نے سارے واقعات پرفارمنسز دیکھی ہیں، پلیئرز کو گروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب جو ہمارے پلیئرز ہیں کیا وقت سے پہلے ہم ان کو سٹار تو نہیں بنا دیتے اور کیا پرفارمنسز ہونے سے پہلے ہی ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ تو نہیں ہو جاتی؟ اس کو ڈسکس کریں گے اس شارٹ کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ریپلے میں خوش آمدید. 30 سال کا تجربہ ہے حسن جلیل صاحب کا اردو کمنٹری کا اور مختلف براڈ کاسٹنگ کے جو شعبے ہیں ان سے وابستہ بھی رہے ہیں. حسن صاحب آپ لوگ کے دور میں جب گریڈ آپ نے جاوید میرداد، عمران خان، وسیم اکرم، وقاص یونس اور اس کے بعد پھر شعیب اختر اور باقی بالرز بھی آئے، لیکن ہمارے اس دور میں چونکہ T20 کی پرفارمنسز کچھ زیادہ گلوریفائی ہوتی ہیں. اچھی بات ہے چلیں وہاں پرفارم کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں اس کا بڑا فقدان ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت عرصے سے کوئی ریلائبل ٹیسٹ فاسٹ بالر یا فاسٹ بالنگ کی جو جوڑی ہے وہ نہیں آ پا رہی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کرکٹ جو تبدیل ہوئی ہے تو ہمارے ہاں جو لوگوں کے مزاج ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں تو ہم T20 کی پرفارمنسز پر کھلاڑیوں کو زیادہ ہائی ریٹ کر دیتے ہیں. اور پھر جب آپ دیکھیں نا جو پیٹ کمنس ہیں میچل سٹار، انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی، ٹیسٹ کرکٹ سے IPL چھوڑی. آخر میں IPL خود ان کو چیس کرتی ہوئی آئی کہ جی 24 کروڑ لے لیں، 20 کروڑ لے لیں. ان کو الٹیمیٹ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا گین ملا. تو کیا یہی ایک سبق ہے اس سارے واقعے میں کہ ہمارے پلیئرز بھی ٹیسٹ کرکٹ پہ فوکس کریں؟ بہت اچھی آپ نے بات کی اور میں سمجھتا ہوں ہماری ناکامی کی دوسرے فارمیٹس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ بہت زیادہ نہیں کھیلتے. دیکھیے آج کل کے دور میں لوگ ٹیسٹ کرکٹ کو نظر انداز کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کھلاڑی کی ٹیکنیک، اس کا ٹیمپرامنٹ اور اس کی اسٹینگ پاور جو ہے وکٹ پر وہ ساری ٹیسٹ کرکٹ سے آتی ہے. آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ سے اور چونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی آ جاتا ہے کہ پریشر میں آپ کیسے کھیلیں اور جب آپ پر پریشر نہ ہو تو آپ کیسا پرفارم کریں. تو ٹیسٹ کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے. دوسرے میں سمجھتا ہوں ہم ابھی تک 90s کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. جی سر. جو آرتھوڈاکس کنزرویٹو کرکٹ ہے ہم اس سے باہر نہیں آ پائے. اب زمانہ بدل گیا ہے. اب آپ کو اپنی ٹیکنیک بدلنی پڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب T20 اور ون ڈے میں وہ شاٹس کھیلے جا رہے ہیں جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں تھے. تو آپ کو بھی انہیں فالو کرنا چاہیے، اس پہ محنت کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے. جب تک آپ اپنی ٹیکنیک نہیں بدلیں گے، اپنا ٹیمپرامنٹ نہیں بدلیں گے، جب تک آپ یہیں کھڑے رہیں گے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور حسن صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ پہ بڑی بحث ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اپنے دور میں، ہم نے تو اپنے 12-14 سال میں ہی اس میں بڑے عروج زوال دیکھ لیے، بڑی چینجز دیکھ لیں. اس کا حل کیا ہے؟ چونکہ اب تک ہم یہ اس بات میں متفق ہی نہیں ہو پائے کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ چلانی ہے، ہمیں ریجنز چلانے ہیں، ہمیں 8 ٹیمیں کرنی ہیں کہ 12 ٹیمیں کرنی ہیں یا 6 ٹیمیں کرنی ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہم دونوں طرف بھی ساتھ چل سکتے ہیں کہ ہم ریجنز کو بھی لے کے چلیں، کچھ براڈ کاسٹر یہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی ساتھ چلتے رہیں؟ یہ اب تک متفق نہیں ہو سکے. آپ لوگ 79 سے آپ نے شروع کیا، آج 2023 میں بیٹھے ہیں اور ہمیں اب تک نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. دیکھیے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے حالات میں جو کھلاڑی ہیں یا جو نوجوان ہیں ان کو روزگار ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جب نام کسی بڑے ادارے کا منسلک ہوتا ہے کرکٹ سے
تو اس پہ توجہ بھی دیتا ہے, کھلاڑیوں کو بینیفٹ بھی دیتا ہے, انہیں سکھاتا بھی ہے اور ان سے اچھی پرفارمنس کی توقع رکھتا ہے. ٹھیک. ریجنل کرکٹ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ریجنز کا انٹرسٹ ہوتا ہے, گراس روٹ لیول سے لڑکے سامنے آتے ہیں, تو سائڈ بائی سائڈ آپ کو دونوں کو رکھنا چاہیے. صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹورنامنٹ کی تعداد کم رکھیں لیکن کوالٹی پہ توجہ دیں. پچز آپ کی اچھی ہوں, کمپیٹیٹیو کرکٹ ہو, کھلاڑی جو ٹیمیں ہوں وہ بیلنسڈ ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر تمام پلیئرز جو کھیل رہے ہیں وہ اس میں حصہ لیں تو میرا خیال ہے اس میں سے بہت سے نئے کھلاڑی نکل کر سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے سر, آپ نے جیسے میں نے کہا 79 اس سے پہلے بھی ساری باتیں آپ کرکٹ کے فین رہے ہوں گے, آپ نے جو تمام کرکٹ بورڈ کے چیئرمینز دیکھے, جو منتظمین دیکھے, آپ نے سب سے بیسٹ کس کو اس وقت ریکن کیا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے تھے, یا ان کے دور میں بڑے انقلابی فیصلے ہوئے؟ ہم تو بہت بعد میں آئے جب ہم نے عارف حسن عباسی صاحب کو دیکھا, عارف علی عباسی صاحب کو سوری, پھر ہم نے دیکھا کہ نور صاحب کا تو بہت ہی ذکر ہوا, اسی طرح بہت سارے اور ہم نے بعد میں جو چیئرمین دیکھے. لیکن آپ نے سر, آپ کی کیا آبزرویشن رہی, چونکہ جو باتیں پرانے ایڈمنسٹریشن کی آج تک لوگ بات کرتے ہیں, کیا واقعی وہ اتنی سالڈ تھیں اور اب کمپیریزن نہیں بنتا اس کا؟ غفار, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ نے عارف علی عباسی صاحب کا ذکر کیا, ان سے پہلے نور خان صاحب تھے. ان کے زمانے میں وڈ یو بلیو کہ لاہور اور کراچی میں کتنے امپلائیز ہوتے تھے کرکٹ بورڈ کے؟ بہت کم تھے, سنا ہے. ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے کہ 15 یا 20 سے زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ تمام کرکٹ کو چلاتے بھی تھے اور ایڈمنسٹریشن بھی اچھی تھی, جو ورلڈ کلاس آپ کی پبلک ریلیشننگ ہے وہ بھی موجود تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ کا بندہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے کرکٹ اب انڈسٹری ہو گئی ہے. بالکل سر. آپ کو بندہ ایک ایسا چاہیے جو ہو از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, ہو از اے گڈ مارکیٹنگ پرسن, ہو از اے گڈ PR پرسن, اینڈ ہی انڈرسٹینڈس کرکٹ. جب تک یہ چاروں کوالٹی آپ لے کر نہیں آئیں گے, اس کے بعد دھیمے مزاج کا ہو, وہ اب چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھے, کھلاڑیوں کے دھونس میں نہ آئے, پلیئر پاورز کو ڈسکریج نہ ڈالیں اور کھلاڑیوں پر بھی. دیکھیے بات یہ ہے, اس کی مثال میں ہمیشہ ایک چیز دیتا ہوں کہ گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے. جب باپ اپنے بیٹوں کو اگر لڑائی جھگڑا ہو تو یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دیتا ہے, وہ سمجھاتا ہے. بالکل صحیح. آرام سے کہ دیکھیں ایک جگہ بیٹھو, کیا مسئلہ تھا, اس کو سالو کرتا ہے وہ. ہمارے یہاں جو ہے نا بڈسکشن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اچھا فلاں کھلاڑی یہ کہہ رہا تھا, بھائی آپ اس کو بلائیں, اس کو بلا کے سامنے بٹھائیں, اس سے کہیں کیا مسئلہ ہے تمہارا, اس مسئلے کو آپ ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جینوئن بات نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی یہ لائن ہے, اس کو کراس نہ کرو, اس کو ہم نہیں کراس کریں گے. بالکل درست فرمایا آپ نے, چونکہ آئی تھنک ملک کا معاملہ ہے, کرکٹ کا معاملہ ہے, تو اس میں جو آپ نے بالکل صحیح مثال دی. حسن صاحب, کچھ آپ کی اپنے کیریئر کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو کہ بہت سارے لوگ, میں نے کہا نا کہ ان کی یادیں بھی آج آپ کو دیکھ کے تازہ ہو رہی ہوں گی, اور جب پاکستان آتے ہیں تو حسن صاحب کی بڑی اچھی ایک عادت ہے کہ یہ تمام دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں, اور گائے بگائے آپ کو مختلف چینلز پہ, یوٹیوب چینلز پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آج کل. حسن صاحب, پھر آپ 79 سے شروع کیا, 30 سال آپ نے اردو کمنٹری کو پاکستان میں دوام بخشا, اور اس سے پہلے منیر صاحب تھے, اور پھر باقی لوگ, طارق سعید صاحب کو بھی ہم یاد کرتے ہیں اسی طرح, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب پھر کیا آپ کا پلان ہوا کہ پاکستان چھوڑا آپ نے اور آپ کینیڈا چلے گئے؟ امریکہ سوری. تو یہ مطلب پھر آپ پاکستان چھوڑ گئے؟ اصل میں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک دور ہوتا ہے جب آپ نوجوان ہوتے ہیں, اس نوجوانی میں آپ کے ڈیسیجنس آپ کے اپنے لیے ہوتے ہیں. صحیح. بعد میں جب آپ کی اولاد بڑی ہونی شروع ہوتی ہے تو آپ کے ڈیسیجنز جو ہے نا ٹلٹ ہو جاتے ہیں ان کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ باہر چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو دل آدھا ادھر آدھا ادھر ہوتا تھا. پھر ظاہر فیملی گرو کر رہی تھی, تو ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فار دا سیک آف فیملی, حالانکہ جس وقت میں نے پاکستان چھوڑا وہ وقت تھا جب اچانک میڈیا ایکسپلوڈ ہوا. ایک ساتھ بے شمار چینلز آ گئے. بالکل بالکل. اور لوگ مجھے آج تک کہتے ہیں کہ بھئی آپ جس کیلیبر کا کام کر رہے تھے PTV میں, اگر آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے. بالکل ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا مطمئن ہوں, کیونکہ وہاں بھی میں اپنا شوق پورا کر رہا ہوں. بالکل سر. میں مطلب باہر کے 2-3 چینل سے منسلک ہوں, پاکستان میں بھی کمنٹس دیتا رہتا ہوں, اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے میرا. بالکل. بہت سے کام ہمارے ساتھ سب سے رابطے میں بھی رہتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی کرتے رہتے ہیں, اور فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام کے متعلق. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو حسن صاحب سے کچھ پوچھیں گے ان کی جو میموریبل جرنی ہے, اس میں میموریبل میچز کون سے تھے جو یادگار ہیں, جن کو یاد آ رہے ہوں. کمنٹری کچھ جملے بھی اگر سنوا دیں تو پھر کیا ہی بات ہوگی. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, اسپیشلی جو ان کے فینس ہیں پرانے, ان کی بھی آج یادیں تازہ کریں گے. شارٹ کمرشل. پروگرام ریپلے میں خوش آمدید. 30 سال کا جناب تجربہ اور تمام اونچ نیچ
اور اس زمانے میں تو خیر مجھے لگتا ہے پاکستان کرکٹ آہستہ سے اوپر ہی جا رہی تھی کیونکہ ہم ایک اسٹیپ فارورڈ کر رہے تھے. حضرت صاحب کون سی میموریبل سیریز ہیں جو آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہیں کہ وہ جو میچز تھے، وہ جو لمحات تھے، وہ آپ نے جو مائکرو فون ہے اس سے پوری دنیا تک پہنچائے اور خود آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا؟ یہ کوئی ایسی اننگ، کوئی ایسے لمحات؟ میں بڑا خوش نصیب ہوں غفار. میں نے تقریباً کوئی 31 دورے کیے باہر کے، ماشاءاللہ، اور تقریباً 300-350 کے قریب سب ملا کے میں نے میچز کیے. جی جی. اور بڑے بڑے یادگار میچز دیکھے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں سب سے جو موسٹ میموریبل وکٹری پاکستان کی اور اچھا دورہ تھا، جی جی. وہ 1982 انگلینڈ کا. ٹھیک. جب لارڈس میں ہم نے 28 سال کے بعد انگلینڈ کی سرزمین پر ہرانے کا اعزاز حاصل کیا. ٹھیک. اور وہ اس لیے بھی بڑا یادگار میچ تھا کہ چونکہ پیشن گوئی یہ تھی آخری دن پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 18 اوورز میں 62 رنز چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اور پیشن گوئی یہ تھی کہ 6 بجے تھنڈر سٹارم آئے گا اور بہت سیویئر قسم کا تھنڈر سٹارم ہوگا. اوکے. تو میں اتفاق سے وہ جو آخری آدھا گھنٹہ تھا وہ میں کامنٹری کر رہا تھا. جی جی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے بڑے گہرے سیاہ بادل جو ہیں وہ لارڈس کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک. ہوا بھی تیز ہو گئی، اس میں ہلکی سی خنکی بھی ہے. اور لوگ جو وہاں موجود تھے تو چونکہ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں تھے تو انہوں نے جذبات میں کبھی وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، کبھی وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. اور اتنا شور تھا اس میں، بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج، پھر ان کے نعروں کی آواز، کچھ عجیب سا منظر تھا. صحیح. تو جب جاوید میرداد کو اوپن کرنے کے لیے بھیجا گیا محسن کے ساتھ، اوکے. اور جب جاوید میرداد نے چوکا لگایا، جی جی. تو آپ اندازہ کریں پہلی مرتبہ میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اپنے جذبات کو، اور میں نے کسی نہ کسی صورت سے ڈسکرائب کیا. لیکن آپ بلیو کریں جیسے ہی میرداد پویلین میں پہنچے ہیں بارش شروع ہوئی اور اگلے دن صبح تک جاری رہی اور پاکستان میچ جیت چکا. اور پاکستان میچ جیت گیا. یہی مجھے قصہ یاد ہے کہ جب 92 کے ورلڈ کپ کے اوپر بہت سارے پروگرام ہوئے تو ہم نے جو سیمی فائنل جیتا اس میں بھی کچھ یہی صورتحال تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد بارش شروع ہو گئی تھی. 2 دن وہ بارش جو ہے وہ آکلینڈ میں ہوتی رہی. تو وہ ہم نے لکی اسکیپ کیا، ورنہ اس وقت وہ بھی جو کوئی بھی معاملات ہوتے. لیکن حسن صاحب میری ذاتی یہ فرمائش ہے، بہت سارے لوگ اس کو آئی تھنک پسند بھی کریں گے ضرور. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی بہت لمبی کمنٹری کریں، لیکن جو کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو یاد آ رہا ہو، جس کو آپ نے بڑا انجوائے کیا تھا، اسی انداز سے اگر آپ ہمیں دہرا سکیں اس کمنٹری کے سٹائل میں جو آپ کا ایک آپ کا ایک ٹریڈ مارک سٹائل تھا، تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے. لارڈس کی ہی کمنٹری سنا دیتا ہوں پلیز وہ جو لاسٹ اگر کچھ لمحات ہیں. بالکل. بسم اللہ. حسن جلیل لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں، جہاں پر پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 62 رنز چاہیے ہیں اور جاوید میرداد کو محسن حسن خان کے ساتھ اوپن کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ 6 بجے زبردست طوفان کی پیشن گوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بالکل پیچھے سے جو گہرے سیاہ بادل دور افق میں نظر آ رہے تھے اب آہستہ آہستہ ہوا کے دوش پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور تقریباً لارڈس کے اوپر پہنچ چکے ہیں. ہوا بھی ہلکی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور ماحول یہ ہے کہ جو پاکستانی بہت بڑی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج اور ساتھ ساتھ کلمے کی گونج کیا منظر ہوگا. تو دل تیزی کے ساتھ دھڑکتے ہوئے، اور ظاہر ہے ہر شخص کی خواہش ہے کہ پاکستان 28 سال کے بعد یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو. زبردست. آپ کی روحانی اب تک ماشاءاللہ وہی برقرار ہے، وہی خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور یقین کرنے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ابھی بھی بہت پرانے میچز دیکھتے ہیں. اسد صاحب یقینی طور پر یہ تو عروج بھی تھے، لیکن ہم نے آج کل جو ایک کچھ ماحول بنا ہوا ہے، تھوڑا سا کبھی بدمزگیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ کوئی پاور گروپنگ ہے، یہ سب ہوا اس زمانے میں. اس زمانے کی جو کرکٹ ہے اس میں بہت ساری، لیکن میں نے ایک چیز ہمیشہ نوٹ کی کہ اس زمانے کے جو ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ہیں یا جو تجزیہ کار ہے، کامنٹیٹر، انہوں نے کبھی اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کا پازیٹیو ہی رخ دکھایا. اب سوشل میڈیا ہے تو اس ریس میں سب کچھ آن ایئر ہوتا ہے، ڈسکس ہوتا ہے. تو کچھ اس زمانے کی جو اچھی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اگر کچھ آپ کو چیز یاد ہے، جیسے کچھ مجھے جیسے جاوید میرداد جب کپتان تھے، مختلف کپتانوں کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں. حضرت صاحب وہ سب بھی آپ لوگوں نے دیکھا؟ بالکل، بہت کچھ دیکھا. ہاں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے اس زمانے میں لوگوں کا ٹیمپرامنٹ بھی مختلف تھا، ماحول مختلف تھا. اسکینڈلس وہ جو مزاج ہوا ہے وہ نہیں ہوتا تھا. جی جی جی. اور پاکستانی کھلاڑیوں میں بھی ایک اچھی بات یہ تھی کہ چونکہ بہت سپر سٹارز بیک وقت کھیل رہے تھے، بالکل بالکل، تو وہ بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے، ہلکی سی گروپنگ بھی ہوتی تھی، لیکن انڈیویجول پرفارمنس پر وہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جی اگر ہم ذرا سا ویک ہوئے تو دوسرا بازی لے جائے گا. اور ظاہر ہر شخص کو اپنی شہرت کا جو ہے نا اس کا شوق ہوتا ہے. تو اچھا، دوسرے اخبار جس طرح آپ نے کہا جرنلسٹ جو تھے
وہ بھی بڑا ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ نیگیٹو الفاظ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. اب جیسے مثلا آج کل جو میں سمجھتا ہوں جرنلزم میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, جیسے کوئی ٹیم ہارتی ہے ہم کہتے ہیں جی ہم نے اسے دھول چٹا دی, ہم نے اسے خاک میں ملا دیا. یہ الفاظ پہلے نہیں ہوتے تھے. پہلے ہوتا تھا شکست فاش دی, جی ہاں, بری طرح ہرا دیا. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان پر بھی بہت حد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پازیٹیو کرٹیسزم کرنا چاہیے. کسی کھلاڑی کو آپ اتنا زیادہ نہ اچھالیں کہ وہ 1 منٹ میں جو ہے آسمان پہ پہنچ جائے, اور اس کے بعد جب وہ زیرو ہو تو آپ اسے زمین پہ پٹک دیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر بیلنس رپورٹنگ ہو تو وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی, پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اور کھلاڑی کے لیے بھی. بالکل. 87 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں, جو کہ انڈیا پاکستان دونوں فیورٹ تھے. بھارت کو اپنے گھر میں شکست ہو گئی سیمی فائنل میں انگلینڈ سے, ہم آسٹریلیا سے میچ ہار گئے. یقین طور پر آپ اس کا حصہ رہے ہوں گے. میں کامنٹری کر رہا تھا, کامنٹری کر رہے تھے. بہت ساری باتیں ہیں, آج آپ ہی بتا دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت دل ٹوٹے, ایک سوگ سی کیفیت تھی پورے ملک میں, چونکہ ہم ورلڈ کپ جیتنے کے بہت قریب تھے اور وہ ٹیم بھی بڑی زبردست تھی. ٹھیک ہے, 5 سال بعد اس کا مداوع ہو گیا, ہمیں صبر کا پھل میٹھا ملا, ورلڈ چیمپئن بن گئے. لیکن آج بھی وہ لمحات یاد ہیں جب شام ڈھر رہی ہوگی, قذافی اسٹیڈیم میں شکست ہوئی ہمیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی. اصل میں اتنا اوور کانفیڈنٹ تھے پاکستانی تماشائی بھی اور پاکستانی ٹیم بھی, کیونکہ جو پول میچز تھے ان میں پاکستان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی. بالکل. اور ویسٹ انڈیز کو ہرانے کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی. بالکل ینگ ٹیم تھی, اسٹیو اور ایسے آل راؤنڈرز گروم ہو رہے تھے. بالکل. تو خیال یہ تھا کہ پاکستان آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیمی فائنل جیت جائے گا. ٹھیک ہے. جب شکست ہوئی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے, جو آپ نے چھوٹا سا منظر آپ نے بھی بیان کیا. میں نے اپنے بڑے ان کزن سے سنا جو ہمیں کرکٹ کی طرف لے کر آئے, تو مجھے ان سے سٹوری سننے کو ملی کہ وہ بہت برا وقت تھا ہمارے لیے. بھائی آپ اندازہ کیجیے, جب ہم قذافی اسٹیڈیم سے باہر نکلے ہیں, جی سر, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بڑی بڑی ماڈرن فیملیز کو قذافی اسٹیڈیم کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے زمین پر بیٹھے ہوئے بلک بلک کر ہوتے ہوئے دیکھا. لڑکیاں آنسو پوچھتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہی تھیں, اور ایک سناٹا سا لاہور پہ طاری تھا. میں نے اس کے بعد جان کے آؤٹ آف کیوریوسٹی, حالانکہ بعد میں مجھے فون آیا گاڑی میں ہی کہ آپ نے اور شہزاد ہمایوں مرحوم ہمارے آپ نے بامبے جانا ہے, کیونکہ چارٹر فلائٹ ہے, اس پہ ٹیم بھی جا رہی ہے, تو آپ نے رات کو ہی بامبے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر مجھے واپس آنا پڑا, لیکن میں خاصا شہر دیکھ چکا تھا. ہر جگہ سوگ کا سا عالم اور سناٹا سا تھا. ایسی ویرانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. چلیں, یہ تو پاکستان کا قصہ. جب آپ بامبے پہنچے تو وہاں بھارت میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہوئی, اس کا تذکرہ بھی سنتے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, اس کے بعد آ کے حسن صاحب سے ملتے ہیں. آپ نے آدھا قصہ تو سن لیا, اور اس قصے کی بڑی اہمیت ہے پاکستان کرکٹ میں, چونکہ جو 80s کے بچے ہم جو پیدا ہوئے 90s میں بڑے ہو رہے تھے, ہم نے وہ نہیں محسوس کیا, کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے اس پر, ہمیں وہ دکھ کا اندازہ نہیں. لیکن وہ جو لمحات ہیں وہ پاکستان کرکٹ میں بڑی ڈیسپریشن کے تھے. جیسے آدھا قصہ سر رہ گیا, جب آپ بامبے پہنچے تو بھارت بھی وہ بھی اپنے ملک میں شکست کھا چکے تھے, اور وہاں پہ تو فائنل بھی تھا ورلڈ کپ کا. تو وہاں کیا صورتحال پھر آپ نے دیکھی, چونکہ ویسے میں نے کہا کہ دونوں ٹیموں کو بالکل سوچنا ہی نہیں تھا, اور انڈیا پاکستان کا ایک بہت بڑا فائنل ہوتے ہوتے رہ گیا ورلڈ کپ کا. اچھا, میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں. جی جی. جب انڈیا کو سیمی فائنل میں شکست ہوئی تو بہت سے انڈین سے بات ہوئی, تو ہم نے کہا بھائی بڑا افسوس ہوا. ہم نے تو کہہ لگے نہیں, ہم تو مینٹلی پریپیئر تھے, کیونکہ اگر پاکستان جیسی ٹیم ہار سکتی ہے تو ہم نے تو ہار نہیں ہارنا. اس وقت پاکستان اور انڈیا میں سے اگر فائنل ہوتا, آپ اس وقت فیورٹ ہماری ٹیم زیادہ تھی یا انڈیا؟ ہماری ٹیم بہت اچھی تھی. اوکے ٹھیک. ہماری ٹیم اچھی بھی تھی, بیلنس بھی زیادہ تھی, اور اس وقت تک جو ہے پاکستان کو مورلی بھی ان پہ بہت زیادہ برتری حاصل تھی. بالکل سر. تو میرا خیال ہے کہ اگر فائنل ہوتا تو یقینی طور پہ پاکستان وہ فائنل جیتتا. لیکن یہ ایسے جملے تھے لوگوں کے کہ میں خود حیران رہ گیا کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا, وہ کہیں گے ہاں جی بڑا افسوس ہوا, ہم بھی ہار گئے, دیکھیے جی ہماری ٹیم نے یہ کیا. تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ جی پاکستان جیسی ٹیم ہار گئی تو ہم کیا کرتے. صحیح. چلے 92 ورلڈ کپ, پھر اس کے بعد 5 سال انتظار ہمیں کرنا پڑا, لیکن وہ کامیابی بھی بڑی شاندار ملی, اور وہ کامیابی نے ایک بنیاد رکھی پاکستان میں. آج جو کرکٹ ایک عروج پر ہے, پاکستان کا قومی کھیل نہیں ہے لیکن قومی کھیل سے بڑھ کر ہے. لوگ اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں, ہر بندہ ایکسپرٹ ہے. ہماری 23, 24, 25 کروڑ جتنی آبادی ہو گئی ہے, وہ ساری کی ساری کرکٹ ایکسپرٹ ہے. بالکل. آئی تھنک دیٹ واز دا پیک مومنٹ. حسن صاحب, شاید 92 کا ورلڈ کپ کی اگر جیت نہ ملتی, اور 87 کا آلریڈی ایک ہارٹ بریک ہوا تھا, شاید وہ پیشن بھی نہ ہوتا. اس ورلڈ کپ کی جیت نے بہت کچھ کرکٹ کو آگے بڑھایا پھر. ڈیفینیٹلی, کیونکہ دیکھیے جب ہاکی کا ڈاؤن فال شروع ہوا, جی جی 4 ورلڈ کپ ساری توجہ کرکٹ پر ہو گئی.
بالکل ٹھیک. اور کرکٹ کا کریز بہت تھا، لیکن 92 نے تو اسے آسمان پہ پہنچا دیا، کیونکہ لوگوں کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ جی پاکستان کی ٹیم ٹاپ ٹیم ہے اور ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے اس کے بعد نوجوانوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوئی، جگہ جگہ کرکٹ شروع ہو گئی، بے شمار ٹورنامنٹ شروع ہو گئے، تو کرکٹ کا شیپ ایک ساتھ بدل گیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو پاکستان بھارت کی بڑی سیریز ہوئی اس دوران، اور اس میں بہت سارے قصے بھی موجود ہیں، تو آپ نے ساری تقریباً وہ کور کی اس زمانے میں. خاص طور پر سچن ٹنڈولکر جب پہلی مرتبہ کھیلے، بالکل نوجوان تھے، 16 سال کے، وقار یونس کا ڈیبیو تھا. وسیم اکرم بھی اس وقت اپنے جوبن پر تھے. کچھ یادیں ہیں اس کی آپ کے ساتھ؟ بالکل یاد ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ جب یہ کھیلنے کے لیے آئے، جی سچن ٹنڈولکر تو دبلا پتلا چھوٹا سا، ایک تو قد ان کا ویسے چھوٹا ہے، جی تو لگا جیسے کوئی بچہ کھیلنے کے لیے آ رہا ہے. بالکل. تو سب نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ یار یہ وقار یونس اتنا تیز ہے، وسیم اکرم اتنا خطرناک ہے، یہ لڑکا کیسے کھیلے گا. اور لیکن اسی دن ٹنڈولکر نے یہ ثابت کر دیا کہ فیوچر ان کا ہے. ایک باؤنسر ان کے لگا ناک پہ، صحیح، اور باقاعدہ بلڈ نکلنا شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ لوگ سب اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا کہ تم ریٹائر ہو جاؤ. ہی ریفیوز. اس نے کہا کہ میں کریز نہیں چھوڑوں گا، میں بیٹنگ کروں گا. اور بعد میں انہوں نے بیٹنگ بھی کی، بلکہ ایک چوکا لگایا بڑا زبردست قسم کا فٹ ورک استعمال کرتے ہوئے. اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکے میں کچھ ہے، ایک ڈٹرمنیشن ہے اس میں، اور یہ آگے چل کے بہت بڑا اسٹار ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے سر، پروگرام کا اختتام ہمارا ہونے والا ہے. آپ کے خیال میں اگر ہمیں دوبارہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے ابھی ہم ورلڈ کپ زیادہ دور کی بات نہیں، جب T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے، اٹ مینس کہ ہم بہت اچھی ٹیم ہے. ہم نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ابھی پوزیشن پہلی رکھی ہوئی تھی، لیکن ہم آسٹریلیا میں تو خیر ہارتے ہی آئے ہیں. بٹ حسن صاحب، کیا آپ کو لیک نظر آتا ہے؟ شاید جیسے آپ نے کہا کہ اس زمانے میں سٹار بہت زیادہ تھے، سٹار پاورز کبھی کبھی فائٹنگ میں تبدیل بھی ہوتی تھی جب، لیکن وہ میدان میں اترتے تھے وہ سارے کے سارے ایک ورلڈ چیمپئن قسم کی ٹیم تھی. ہر بندہ ایک میچ ونر تھا. اس کا مجھے تھوڑا فقدان نظر آتا ہے. میچ وننگ ایبیلٹی اسپیشلی ہمارے بالرز میں حسن بھائی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارے بیٹسمین سوائے بابر اعظم کی، یا اگر ہم چند اننگ محمد رضوان کی یا فخر زمان کی کچھ ہمیں اننگ یاد آ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم نا اس کیلیبر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. ایسے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں وہ کھلاڑی ڈھونڈنے ہیں تھوڑا سا، اور وہ جو ایک ہنگر ہے جیت کی ملک کے لیے، وہ تھوڑا سا نکالنی پڑے گی. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیے 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں فوری طور پر کرنی چاہیے. نمبر 1، آپ بینچ اسٹرینتھ اپنی مضبوط بنائیں. ٹھیک. اتنے کھلاڑی آپ کے ہونے چاہیے کہ ہر پوزیشن کے لیے آپ کے پاس 2 کھلاڑی آلٹرنیٹیو موجود ہوں. نمبر 1. دوسرے یہ ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو آپ کھلاتے ہوئے ڈرے نہیں. آپ دیکھیے، ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. بالکل. اگر نئے کھلاڑی 2 میچوں میں فیل بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں ٹیلنٹ ہے، تو ان کو آپ گروم کریں، ان کو انکریج کریں. صحیح. اس کے بعد آپ ہر ٹورنامنٹ کی، ہر میچ کی پلاننگ کریں. آپ کا پلان اے، پلان بی ہونا چاہیے کہ جی اگر ہم یہ فرض کیجئے انڈیا کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں، اگر ہم نے اتنے رنز بنائے، ٹھیک ہے، تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی. اگر ہم نے کم رنز بنائے تو ہم کس طرح کھیلیں گے. ٹھیک ہے. اس کی ایک مربوط پلاننگ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کھلاڑیوں کی ٹیکنیک پر توجہ دیں. جس طرح میں نے کہا کہ آپ 90s کی کرکٹ سے باہر آئیں، آپ 2025 کی کرکٹ شروع کریں. بالکل ٹھیک. تو اس میں بہت فرق پڑے گا. اور اس کے لیے کوچز کو خاص طور سے بڑا رول ادا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کوچز یا تو سمجھا نہیں پا رہے، یا لڑکے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انتخاب بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے، یا ہم دونوں باتیں ہیں. یا پھر یہ ہے کہ لڑکے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں ایک ٹینڈنسی یہ بھی ہے، ہم ویسی نیشن، کہ ہم کوئی اگر ایک اچھی بات کہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ آپ آخری عمر تک آپ کو سیکھنا چاہیے. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حسن جلیل صاحب. آپ جب تشریف لاتے ہیں تو وقت کی جو ہے نا کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن وقت اپنے اختتام کے طرف پروگرام کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اور جیسے حسن صاحب نے کہا کہ ہمیں نئی دور کی کرکٹ کھیلنی، مجھے یاد آ رہا ہے جس زمانے میں سعید انور کو ہم لے کر آئے تھے اوپنر، یہ بیس بال وغیرہ کی باتیں تو اب شروع ہوئی ہیں کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے. ہم تو اس زمانے میں ہمارے پاس ایسے میچ ونر کھلاڑی تھے جو کہ اپنے وقت سے آگے محسوس ہوتے تھے. پاکستان نے بھی ایسے بہت سارے پلیئرز پروڈیوس کیے، لیکن اب ایسے لگتا ہے جیسے ہم تھوڑا سا دفاعی حکمت عملی ہماری زیادہ ہے. اور اٹیکنگ کرکٹ جو ہمارا خاصا ہوتا تھا 90s میں، 80s میں، 2000 تک بھی، جب وسیم وقار، وسیم اکرم، اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں سعید انور کی، انضمام الحق، یہ سب میچ ونر تھے. یہ اٹیک کرتے تھے اور یہ میچ جتواتے تھے جس دن کا دن ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہار جیت فارم اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایسی ہی اپروچ کی ضرورت ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان سیکنڈ ٹیسٹ میں ایسا کرے اور ہمیں کچھ مزہ آئے ٹیسٹ میں دیکھنے کا. پروگرام ریپلے میں آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.